تو سیدھی کیویں ہو سکتی جدوں پہلی ایٹی ٹیڑھی رکھ دیتی گئی. اس واسطے یہ کچھ نہیں کر سکتے نہ بس تسی تماشا ویکھی جاؤ انہاں دا, یہ کردے نالے اپنا بھی ویکھی جاؤ, یہ نہیں کہ انہاں دا. وَتَقِلُّ الْفُقَهَاء, حضور نے فرمایا دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ کم ہو جائیں گے. وَتَكْثُرُ الْخُطَبَاء, خطیب ہی خطیب اوڑ گئے, خطیبہ دی کثرت ہو جائے. گٹٹ پٹو تو جناب فلانا صاحب فلانے خطیب ہندوستان تے توتی پاکستان تے فلانا ہندوستان تے فلانا پاکستان ابھی ابھی آنے والے ہیں, ابھی ابھی تشریف لانے والے ہیں, ابھی ابھی یہ کرنے والے ہیں. کیوں جی؟ ایک خطیب پہ پڑھے عبداللہ بن انیس, ہاں جی, اس کو یہ بھی نہیں سی پتا عبداللہ بن انیس ہے. ہاں جی, تے خطیب ایڈا وڈا پہ تقریر پہ کرے عبداللہ بن انیس نے یہ بات کی. میں سر پکڑ کے بہ گیا, میں آکھو اے ہن میں کہڑے پاسے جاوے جناب, بندہ کہ ایڈا وڈا تو خطیب ہے, کم از کم کسی کو پوچھ ہی لینا سی یہ لفظ انیس ہے یا انیس ہے. بہرحال اے تے اردو جنہاں نوں پڑھنی نہیں آندی, باقی تے دین دا اللہ ہی حافظ ہے نا انہاں دا. ہاں جی, حضور نے فرمایا وَتَقِلُّ الْأُمَنَاء, امین لوگ کم رہ جان گے, امین رہے گی کوئی نہیں. حضرت عمر فرمایا نا, وہ فرمایا گورنر چاہیے, تو ایک بندے نے کہا جی فلانا, تے آپ نے فرمایا کی ویکھے ہی, بس جی بڑا اچھا آدمی. آپ نے فرمایا وہ لین دین کیتا ہی, میں کہا نہیں. فرمایا وہ ہمسائیگی جریاں, میں کہا نہیں. فرمایا وہ سفر کیتا ہی, فرمایا نہیں. فرمایا صرف تو انہوں کمر دوری کر دیں ویکھیا. یہ حضرت عمر خود اپنے الفاظ ہیں. فرمایا صرف تو انہوں نمازاں پڑھ دیں ویکھیا. فرمایا بندے کی پہچان معاملات سے ہوتی ہے, نمازیں پڑھنے سے نہیں ہوتی. بڑے بڑے رنگوں میں لوگ لوٹیا لو نا, دین دے لبادے وچ لوٹے. ہاں جی, بیس العبد عبد یختل الدنیا بالدین. حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ انسان جس نے دین کے لبادے میں دنیا کو دھوکہ دیا. یہ تو حضور کا اپنا فرمان موجود ہے. لوگ دیانتدار بندہ کوئی نہیں لبدا جنہوں پیسے دے کے کاروبار کر. دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, کہ لباس خضر میں یہاں ہزاروں راہزان پھرتے. ہاں جی, ہاں جی, اس واسطے بالکل اے میں کدی بھی ایتھے تک لوگ بددیانتن, ایتھے تک لوگ بددیانتن, کوئی کاروبار کرنے واسطے کسی نہ تیار نہیں. 2 دن جناب چوتھے دن لٹ مار کر کے لوگ جا رہے, لوگوں نو مال کھاندے نے بھی نہیں پتا. کیوں جی, اس صحابی نو حضور نے کی فرمایا سی, حضور نے فیصلہ تو دے دیتا, لیکن کیا حضور ہے تے ایک زمین تے میری سی. تو حضور نے انہوں نے بلا کے فرمایا جن ایک بالش زمین کسی دی لئی نا, وہ گاڑے پتہ ہے کتنی بڑی زمینہ دے توق پہنائے جان. اتنے لوگ پلاٹاں تے پلاٹ کھا گئے, لوگ پورے جناب جائیداداں کھا گئے, تے پھر بھی کہندے نے اسی بڑے متقی تے بڑے پرہیزگار تے بڑے صوفی تے بڑے فلان. حضرت عمر نے فرمایا 3 چیزاں بندے دے پہچان دیاں, یا تے بتاؤں دے نہ لین دین کرے پتہ لگ جانا حضرت کتنے پانی چاہ. حضرت عبداللہ بن قیس نو حضرت عمر 1 سال اپنے کول رکھے سی, 1 سال کول رکھ کے تے فرمایا سی میں تیرا ظاہر ٹھیک پایا, میں دعا کرنا تیرا باطن بھی انج ہو جائے. حضرت عمر نے 1 سال کول رکھیا تابعی نو, تے فرمایا میں تینوں اس واسطے رکھیا سی کہ حضور سانو خوفنا رسول اللہ کل منافق علیم اللسان, سانو حضور ہر اس منافق کو ڈراندے ہوندے سن کہ جڑا زبانی کلامی انج گلاں کرے تے تہاڈی ہر شے پلٹ کے لے جائے. حضور سانو فرماندے سن اس منافق کو محتاط رہنا ہے جڑا زبانی ہوے تے انج اپنی گلاں نال تانوں پٹ کے لے جائے. تے کہندے میں تینوں اس واسطے رکھیا تو انہاں لوگاں وچوں نہ. حضرت عمر نے عبداللہ بن قیس نو 1 سال کوڑ رکھ کے فرمایا سی یہ گل. اسی 2 منٹ کسی دا ویکھ کے کہندے بڑا اچھا آدمی جی. ایسے تو نہیں لوگ 2 نمبریاں, ایویں نہیں دین نہ جو کچھ ہو رہا پاکستان چلو, اور 3 خداواں نو منن والے جناب تانوں جتیاں مار رہے ہیں پوری دنیا. ہاں جی, اپنی تواڈے کوئی مسجد ایک نہیں بن سکی پاکستان بنن تو بعد, تے سکھاں دا تسی ارباں روپے اتھے لا دیتے. اپنی شاہی مسجد دا تو تسی ایک مینار بھی نہ کھڑا کر سکے, نہ اتنے کوئی مدرسہ قائم کر سکے. تے سکھاں نال ایڈی کیڑی ہمدردی. یہ تہاڈی جڑے اعمال ہیں نا, یہ انہاں اعمال دی تہاڈی سزا ہے. حضور نے فرمایا اعمالکم اعمالکم, جڑے تہاڈے کرتوت ہون گے نا اللہ تعالیٰ ادوں تے تہاڈے اوتے حکمران بھی یہو جہی مسلط کر دے گا. یہ تہاڈے کرتوت ہیں جڑے 72 سال تساں کیتے تے ہن بھگتو. ہاں جی, اسی تو کہندے رہے بندے, میں حقیقت دس رہا, انہاں دے اعمالاں دے سارے کرتوت ہیں کہ یہو جہا جناب ارباں روپے سکھاں واسطے اگلے لائے تے اتنے دینی مدرسے بنے ہوئے بند کیتے جا رہے ہیں. دسو جی ہمیں روٹی کون دیندا انہاں مدرسے دے طالب علماں نوں, اے تنخواہ کون دیندا, اے چھڈ دیو سارا, تے سائنس داخل کرو, تے مولوی کیوں پیدا ہوندے ہیں, تے مسٹر پیدا کرو جڑے کمن وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, شراب خانہ بھی ٹھیک ہے, مسجد بھی ٹھیک ہے, فلانا بھی ٹھیک ہے, سکھ بھی ٹھیک ہے, ہندو بھی ٹھیک ہے, سارے ٹھیک ہیں. اے مولوی کہڑے پاسوں پیدا ہو رہے ہیں. ایسے طرح پورے سال سکھاں دا کام ہی دا کیتا ہے, اور کیتا ہے نہ کہ پورے پاکستان ایک روپیہ بھی نہ کوئی نہیں لایا مسلمانوں واسطے.
سکھاں نو خوش کرو، ساڑے واسطے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ روٹی دو ٹائم کھانی، اے دنیا مسافر خانہ، تے رب جانے کی پکدا، تے بنا مقدر ملدا نہ ہی دیگی رہ ترکدا، تے روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا جس دا نام غریبی، کنڈ والا کے لنگ ہی جاندے رشتے دار قریبی۔ اتوں لے کے تھلے تک حرام خوری دیاں عادتاں پی گئیاں قوم نو، تے چنگا چنگا کھان دیاں، ہن بھگتو سارے تسی مل کے بھگتو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فقیر عام ہو جائیں گے منگن والے، تسی اے ویکھ رہے ہو ہر گلی محلے ہر سٹاپ ہر جگہ منگن والے۔ وتنقض العہود، حضور نے فرمایا وعدے دی پاسداری ختم ہو جائے گی، ہاں کل دے دیں گے انشاءاللہ، کل تو مراد 5 مہینے، جھوٹ لوگ مار وعدے دی پاسداری کر کے آگے۔ وتعطل الحدود، فرمایا حدود اسلامی ختم کر دی جائیں گی، اسلام دا نام ہی کوئی نہیں لوے گا۔ وتتخذ الکائنات، اور حضور نے فرمایا گانے والیوں کے شعبے بن جائیں گے، پہلے تو گانے والیاں عام ہو جائیں گی نا، پھر اس کو آرٹس کا درجہ دے دیا جائے گا، یہ ایک فنکاری ہے، ہاں جی یہ ناچنے کا بھی ایک بہت بڑا آرٹس ہے۔ پھر الحمراء بن جائے گا، او اسپین والا ہمراہ تو چھڑا نہ سکے، اتنے نچن والا ہمراہ بنا چھڑیا، ڈرامے والا کہ بھائی ساڑے واسطے اتنا ہی کافی کہ اسی روز جا کے کڑیاں ویکھیں گے تو ڈرامے ویکھیں گے، بھائی کوئی نہیں اسپین تو دوبارہ ہاتھ چ نہیں آیا، کڑیاں تو نچنے ویکھ رہے ہیں نا کم از کم، یہ الحمراہ نے اتنے بنا چھڑیا اسپین والا ہمراہ۔ توجہ اگے جناب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، والمعازف، اور گانے بجانے کے جتنے آلات ہیں وہ سر عام بکنے لگیں گے، اور حضور نے فرمایا وتنقص المیزان والمکیال، ناپنے اور تولنے والے آلے جو ہیں ان کے اندر کمی کی جائے گی، ناپن والا بھی کمی کرے گا، تولن والا بھی اپنا ڈنڈی مارتا رہے گا۔ وتلد الامۃ ربتہا، حضور نے فرمایا کہ لونڈیاں اپنا مالک جنم دیں گی۔ کیا مطلب؟ ایک تو حقیقت لونڈیاں دے پتر وہ بادشاہ بن جان گے، دوسرا یہ مانا میں کہ ماواں جائل ہون گیاں تے دھیاں پڑھ جان گیاں، تو پھر جویں لونڈیاں نال لوگ معاملہ کردا، پھر پڑھیاں لکھیاں دھیاں ماواں نال انجے معاملہ کرن گیاں جویں لونڈی نال معاملہ ہوندا، دھیاں پڑھ جان گے، اس تو بھی مراد ہے۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وتشارک المرأۃ فی تجارت زوجہا، حضور نے فرمایا پھر لوگ عورتاں جڑیاں گھر دے خرچ نہیں چلن گے، پھر عورت جڑی اور کمان وچ شوہر دے شریک ہو جائے گی، بھئی تم بھی کما تے میں بھی کمانا، اے کرایہ بھی دینا، بچوں کا بھی مسئلہ ہے، فلانا بھی مسئلہ ہے فلانا، حضور نے فرمایا پھر دونے کمانا شروع کر دیں گے، کیونکہ روٹی پوری نہیں ہونی انہاں دی۔ آگے وتتشبہ النساء بالرجال، عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گی اور مرد عورتوں کی مشابہت، والرجال بالنساء ویسلم للمعرفۃ، سلام صرف لوگ اس کو دیں گے جس کے ساتھ اس کی پہچان ہے، السلام علیکم رواج ختم ہو جائے گا، صرف معرفت پر سلام ہوگا۔ ویشہد من غیر ان یستشہد، لوگ گواہی دینا شروع کر دیں گے بغیر گواہی طلب کے، میں جی جھوٹیاں گواہیاں جاؤ سارے کوٹنج بھرے، جی بولو، میں کہتا میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر بغیر میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سوری جھوٹے، حالانکہ حضور نے شرک کے برابر قرار دیتا ہے جھوٹی گواہی نہیں۔ وَيُتَفَقَّهُ لِغَيْرِ الْعِبَادَةِ، سو لوگ سمجھ بوجھ حاصل کریں گے لیکن دین کے لیے نہیں، سارے حضور نے فرمایا بڑی بڑی سمجھ حاصل کی جائے گی لیکن دین کے لیے نہیں، دین کے لیے کوئی سمجھ حاصل نہیں، دین کے لیے تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جناب وہ دیت ہوتا ہے یا دیت ہوتی ہے، قرآن جو ہے نا قصاص تے دیت تے پڑھتے سارے پڑھے لکھے کہتے ہیں وہ دیت کیا چیز ہے جی، انہاں کدی دسے ہی کوئی نہیں ہے جناب، پتہ نہیں کہڑے دین بیان کرتے رہے لوگوں نے بٹھا کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا آگے حضور نے فرمایا کہ وَيَطْلُبُ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، لوگ آخرت کا عمل کر کے دنیا طلب کریں گے، ہاں جی پیسے دے دو میں انج کیتا میں ایج نیک کم جو کیتا ہے۔ والکافر والظالم فیہم عزیز، حضور نے فرمایا کافر تے ظالم انہاں بڑے عزت والے ہون گے، کافر بھی عزت والے ہون گے تے ظالم بھی عزت والے ہون گے۔ اگے والمنافق والفاسق فیہم قوی، حضور نے فرمایا منافق اور بدکار انہاں وچ بڑے مضبوط ہون گے۔ والجاہل فیہم شریف، فرمایا جڑے جاہل ہون گے بڑے عزت دار ہون گے، ہاں جاہل عزت والے بن جان گے، جنہوں کلمہ بھی نہیں آندا جنازہ بھی نہیں آندا، او جناب محلے دا چودھری ہوئے گا تو مولوی صاحب نے آگے مولانا صاحب آج آپ نے 5 منٹ مسجد میں لیٹ کر دیا، آج پڑھنی نماز بھی نہیں آندی، تو مولوی نو دس رہا ابھی ٹائم ہو گیا، لو جی کیوں انجا ہون گل ہے۔ آگے حضور نے کیا فرمایا والمومن التقی فیہم ضعیف ذلیل، حضور نے فرمایا جڑا مومن متقی ہوئے گا وہ کمزور بھی ہوئے گا، لوگ انہوں ذلیل بھی سمجھن گے۔ تے یذوب قلب کما یذوب الملح فی الماء من کثرت المنکر لا یستطیع تغییرہ، حضور نے فرمایا جڑا مومن ہوئے گا نا متقی پرہیزگار، او دا دل ایویں پگھلے گا جویں پانی وچ نمک پگھل جاندا، اس واسطے کہ بہت گناہ عام ہو جان گے، وہ طاقت نہیں رکھے گا انہاں نوں ہاتھ پاڑن دی کہ میں انہاں نوں روکاں یار کیویں،
جب روک نہیں سکے گا تو پھر پگھلنا شروع کر دے گا. آخری گل بڑی عجیب, کیوں جی جیڑا حکمران آوے جناب اسی تواڈے نال, اسی تواڈے نال, اسی نیک جو ہے. آگے حضور نے کیا فرمایا, کیوں جی ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود, ان کی باتوں کی لذت پہ, ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھ. یہ حضور کے فرمان بھی ہے اور حضور کا مبارک خطبہ بھی ہے, اور کعبے کا دروازہ حضور نے پکڑا ہوا ہے. یہ باتیں حضور نے اس وقت ارشاد فرمائی. آخری بات حضور نے کیا فرمائی, اقیسہم من یروغ بدینہ روغان الثعلبہ. حضور نے فرمایا اس زمانے سب تو عقل مند او ہوئے گا جڑا اپنے دین نہ این چلاکیاں کرے جی میں لومڑی چلاکیاں کرے. اے دیکھ اینا دے خلاف تا کدی پرچہ نہیں ہویا, کیوں جی یہ نہیں دین بیان کرتا, اے حضرت صاحب تو کدی جیل وچ نہیں گئے, کیوں جی حضور نے فرمایا سب تو بڑا عقل مند انہوں سمجھا جائے گا اس اقیسہم, اس میں تفضیل ہے, اقیسہم انہاں وچوں سب تو بڑا عقل مند او سمجھا جائے گا من یروغ بدینہ, جڑا اپنے دین نال این چال بازیاں کھیڑے روغان الثعلبہ جی میں لومڑی چلاکیاں کر دے. بس تسی ہن ویکھ لو لوگ پھر کس طرح کر دیں, کیوں جی سویرے اور شام اور, کیوں جی جی حالات بدل گئے تو ادھر جا کھڑا ہویا, ادھر بدلے تو ادھر جا کھڑا ہویا, جو ادھر بدلے تو ادھر جا کھڑا ہویا, کیوں جی پھر انج ہو گیا, پھر انج ہو گیا. اسی جس موقف تے پہلے دن کھڑے ہیں نا کہ حضور کی عزت آبرو, ختم نبوت اور دین کی پہرے داری, اج بھی اسی اودے ہوتے ہی کھڑے ہیں. لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت, 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 تاجدار ختم نبوت. اینج کر کے تصور جنگ یمامہ میں حضرت ام عمارہ تلوار چاہی, آپ نے وعدہ کیتا سی میں اپنے ہاتھ نہ مارنا ہے مسلمانوں, تے فرماندیاں جدو میں ویکھیا تے پھر میں دوڑی. او منظر او تصور لاؤ کہ مائی جی تلوار پکڑ کے مسلمہ وار ہزاراں دے لشکر نس رہی سن کہ میں اپنے ہاتھ نہ اینو قتل کرنا ہے. اس تصور نہ تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لاؤ, اور تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. پھر اے تصور کرو بھائی رستے جانے مائی اور ہاتھ کٹ گیا, تو پھر اتھے جا پہنچیاں تو ویکھیا تے انہاں دا پتر عبداللہ جڑا کپڑے نال اپنی تلوار صاف کر رہے سی. پھر اس تصور نال آخری نعرہ لانا ہے. پوچھا مائی نے, مائی اور قتل تو فرماؤ بچہ مار دیتا نے, قال نعم یا امہ. آپ دا بیٹا کہنے لگا مائی جی ماریا تو پیا, تو فسجدت للہ شکرہ. ام عمارہ فرمانیاں میں کٹے ہاتھ نہ
11 ਜ਼ਖਮ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਜਦੇ ਢਹਿ ਪਈ ਕਤਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾਬਿਰਹੁਮ یا اللہ تیرا شکر ہے تو آج منکرین ختم نبوت دی جڑ کٹ دیتی اس نال آخری نعرہ لا کے پھر گل مک گئی اور تاجدار ختم نبوت